بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اینا تھاٹس اسلامک چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ملک الموت کو کون سی دو جانیں نکالنے وقت بہت دکھ ہوا، بہت صدمہ ہوا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، شکریہ۔ کہتے ہیں ملک الموت نے ایک بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں مگر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، کوئی صدمہ نہیں ہوا، لیکن دو جانیں ایسی ہیں کہ جب ان کی میں نے روح قبض کی تو مجھے بہت افسوس ہوا، صدمہ ہوا ہے۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کی مگر نہایت دکھ کے ساتھ۔ اور وہ دو جانیں جن میں سے ایک ماں اور بیٹا تھا، ایک جہاز غرق ہو گیا تو ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا، ماں اور بیٹا اس تخت پر سوار تھے۔ اللہ، اچانک تیرا حکم ہوا کہ اس تختے پر سے اس ماں کی جان نکال لی جائے، اور میں نے اسی طرح کیا اور ماں کی جان نکال لی۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ ماں تو مر گئی ہے، اب بچے کا کیا ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور آنے والی لہروں سے ٹکرا رہا ہے جو کسی وقت بھی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ تو خوراک کا انتظام ہے اور نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، اچانک کسی کی اس پر نظر پڑی تو تختے کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہ سب بہت حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے اور بچہ تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بے اولاد تھا۔ سردار نے جب اس بچے کو دیکھا اس پر دل آ گیا اور سردار نے اس بچے کو اپنا بچہ بنا لیا۔ جب یہ بچہ 8-9 سال کا ہوا تو اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری کا شور سن کر سب بچے ادھر ادھر بھاگنے لگے مگر یہ بچہ اکیلا سڑک پر کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سے سرمے کی ایک پڑیا ملی۔ اتفاق سے بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرمے کی اسے بہت ضرورت تھی۔ اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا اور آنکھوں میں لگانے سے پہلے اس نے یہ سوچا کہ کہیں یہ سرما تکلیف نہ پہنچائے، کیوں نہ یہ سرما میں لگانے سے پہلے کسی دوسرے آدمی پر لگا کر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے وہ سرما اس بچے پر آزمانا چاہا۔ بچے نے وہ سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا مگر جیسے ہی اس نے یہ سرما لگایا اس نے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں نظر آنے لگیں۔ بچے نے دیکھا کہ بہت سارے خزانے زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ وہ بچہ بہت ہوشیار تھا، ذہین تھا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے سے میری آنکھوں میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ لوگ سرمے کی پڑیا گرا کر چلے گئے۔ بچے نے وہ سرمے کی پڑیا اٹھائی اور اپنے گھر چلا گیا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے کہا، اے ہمارے بچے، ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، تم سرما لگاؤ، تمہارے ساتھ چلتے ہیں اور جہاں تمہیں خزانہ دکھے گا ہمیں بتانا، ہم فوراً نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچے کے نشانے پر وہ لوگ خزانہ نکالنے لگے اور اس طرح وہ بہت ہی کم عرصے میں بہت امیر ہو گئے اور بچہ بھی جوان ہو گیا۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی، زمین کے تمام خزانے اس بچے کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سارے آدمی اپنے ساتھ ملا کر تمام سرداروں کو ہٹا کر خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس نے بادشاہ سے بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا۔
یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں سے بہتا ہوا کچھ دھوبی کے پاس پہنچا۔ جب یہ بچہ بادشاہ بنا، اس نے حکم دیا ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی ہو، اس میں ایک عالی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر شے میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ ایک بار اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ جب وہ شہر کو دیکھنے نکلا، ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور انہوں نے وہیں اس کی روح قبض کر لی اور اس کو اندر جانے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر بھی نہ دیکھ سکا۔ ملک الموت نے کہا، یا اللہ، اس شخص کی روح بھی قبض کرتے ہوئے مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ شخص ہر چیز کرنے کے بعد بھی کچھ دیکھ نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر میری نافرمانی کی اور مجھ سے بغاوت کی، سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں پاؤں رکھنے کی مہلت ہی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اس جنت جیسے باغ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود تو ہے مگر سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں ایک صحابی تھا۔ اس کا اونٹ گم ہو گیا تو وہ اونٹ کی تلاش میں اس علاقے میں جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو وہ سب کچھ دکھلایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کی نگاہ سے پوشیدہ کر دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔